السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و مکرم ناظرین و سامعین، اس سے پہلے ہم نے جو تراویح کے 2-3 ویڈیو اپلوڈ کیے تھے اس پر ہمارے بہت سارے ساتھیوں کے کمنٹ آئے۔ چونکہ کمنٹ باکس میں وائس میں جواب دینے کا کوئی آپشن نہیں ہوتا ہے اور لکھنا اتنا لمبا وہاں پر جواب دینا کافی بھاری ہوتا ہے، اس لیے ہم نے وہ کمنٹ پر ایک نگاہ ڈالی اور 4-5 بلکہ 8 سوالات ہم نے اس میں سے چنے جن کے آپ کے سامنے ہم انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ 8 یہ پوائنٹ ہیں، ان کو آپ غور سے سمجھیں۔ کسی نے اس میں کمنٹ کیا تھا کہ اگر میں اکیلا تراویح پڑھ رہا ہوں تو کیا میں بلند آواز سے تلاوت کر سکتا ہوں تراویح میں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ جو تراویح کی نماز ہے وہ رات کی نوافل ہے، یعنی رات کی نماز ہے، وہ رات کی سنت مؤکدہ ہے، اور رات کی جو نمازیں ہیں فرض نمازیں اللہ تعالیٰ نے ان کو جہری بنایا ہے۔ سب آپ مغرب کو دیکھ لو، عشاء کو دیکھ لو، فجر کی نماز کو دیکھ لو، ان میں آواز سے تلاوت ہوتی ہے۔ فرض نماز میں جماعت سے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو علماء نے لکھا ہے کہ رات کی جو نماز ہوتی ہے، سنتیں ہوں نوافل ہوں، ان میں آپ بلند آواز سے بھی تلاوت کر سکتے ہیں اور آہستہ آواز میں بھی تلاوت کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اس لیے اکیلے تراویح پڑھنے والے کو اختیار ہے کہ وہ بلند آواز سے تلاوت کرے یا آہستہ آواز سے تلاوت کرے۔ اگر کسی کو 10 سورتوں سے کم یاد ہو، جیسے کسی کو 4 سورتیں یاد ہے، تب بھی وہ تراویح میں 4 سورتیں پڑھ سکتا ہے۔ 4 رکعت میں 4 سورتیں پڑھ لے، اگلی 4 رکعت میں پھر 4 سورتیں وہی پڑھ لے، پھر اگلی 4 رکعت میں وہی 4 سورتیں پڑھ لے، کوئی دقت نہیں ہے۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے اگر کسی کو 2 ہی سورتیں یاد ہے نا تو وہ ہر 2 رکعت میں وہی 2 سورتیں پڑھتا رہے، اس طرح 20 رکعت میں ان 2 سورتوں کو دہراتا رہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت سے ساتھی پوچھتے ہیں کہ 10 سورتوں سے پہلے بھی ہمیں کچھ صورتیں یاد ہے، کیا ہم ان سے تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں پڑھ سکتے آپ بھائی، بے دھڑک پڑھ سکتے ہیں، بے جھجک، وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن۔ جو صورتیں سورہ والضحیٰ یاد ہے آپ کو، والتین یاد ہے، دیگر صورتیں آپ کو یاد ہیں، جو قرآن کریم کی صورتیں، سورہ یاسین ہو، سورہ رحمان ہو، جو صورتیں آپ کو یاد ہو آپ ان سے تراویح پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ ایک سوال ہمارے کسی ساتھی نے پوچھا تھا کہ ثنا پڑھنا ضروری ہے کیا تراویح میں؟ بھائی ثنا پڑھنا، اسی طرح اتحیات کے بعد درود شریف پڑھنا، دعائے معصورہ پڑھنا، چاہے آپ فرض نماز پڑھیں، سنت پڑھیں، نوافل پڑھیں، جو بھی نماز پڑھیں، 1-2 منٹ کو بچانے کے لیے ہم نماز کو سنت کے خلاف نہ کریں۔ دوستو بزرگوں، جب بھی ہم نماز میں ہر 2 رکعت پر جب تکبیر تحریمہ کہیں گے نا تو ثنا پڑھنا ہے، اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے اپنے آگے تلاوت شروع کرنا ہے، اور اتحیات کے بعد فوراً سلام نہیں پھیرنا ہے۔ جلدی کاہیں کی ہمیں، فرصت ہے، لاک ڈاؤن ہے، کہیں ہم کو کمانے کھانے نہیں جانا ہے، گھر پہ رہنا ہے۔ اس لیے دوستو بزرگوں اطمینان سے ہم یہ نماز ادا کریں، اتحیات کے بعد درود شریف بھی پڑھیں، دعائے معصورہ بھی پڑھیں، اطمینان سے سلام پھیریں، اس کا بہت دھیان رکھیں۔ اگر ہم نے ثنا کو چھوڑ دیا یا درود شریف کو یا دعائے معصورہ کو چھوڑ دیا تو نماز ہماری سنت کے خلاف ہوگی، اس کا بہت دھیان رکھیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جماعت کھڑی ہو گئی گھر میں، مان لو 4-5 لوگ نماز پڑھ رہے تھے، اب ایک آدمی، ایک گھر کا فرد ہے، وہ نماز میں آنے میں لیٹ ہو گیا اور ادھر جماعت فرض کی ہو گئی یعنی عشاء کی نماز، اور تراویح شروع ہو گئی، تو اب اس کو چاہیے کہ وہ آ کر پہلے عشاء کا فرض ادا کرے، عشاء کی نماز ادا کرے، اس کے بعد تراویح میں لگے۔ ایسا نہیں کہ آیا اور تراویح پڑھنا شروع کر دیا اور سوچا کہ چلو عشاء تو میں بعد میں پڑھ لوں گا۔ دوستو بزرگوں، ایسا کرنے سے وہ تراویح کی نماز کی جو سنت ہے اس کا ثواب نہیں ملے گا، اس کو نوافل کا ثواب مل جائے گا، اس لیے کہ تراویح کی جو 20 رکعت سنت ہے وہ عشاء کا فرض ادا کر لینے کے بعد ہے، اس کا ہمیں دھیان رکھنا ہے۔ اسی طرح وتر کا مسئلہ ہے، وتر کی نماز بھی عشاء کے فرض کے بعد پڑھی جائے گی۔ اگر کسی نے وتر کو پہلے پڑھ لیا اور عشاء کو بعد میں پڑھے گا تو اس کو وتر کو دہرانا پڑے گا۔ تراویح کی نماز بھی اور وتر کی نماز بھی عشاء کی فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے، اس کا دھیان رکھیں۔ ہاں، اگر کسی ضرورت کے تحت وتر تراویح سے پہلے کوئی پڑھ لے تو چلے گا، تراویح کو وتر سے پہلے پڑھنا چاہیے، بہتر ہے، لیکن اگر کسی نے وتر پہلے پڑھ لی اور تراویح بعد میں پڑھے تو گنجائش ہے، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، فرض نماز کو تو سب سے پہلے ہی پڑھنا ہے، وتر اور تراویح فرض کے بعد پڑھیں گے، اس کا دھیان رکھنا ہے۔ ایک سوال ہمارے ساتھی نے پوچھا کہ کیا 4 رکعت نماز اکٹھی تراویح کی پڑھ سکتے ہیں ایک سلام سے؟ جائز ہے اس طرح کرنا، لیکن دارالعلوم دیوبند کا ابھی 4-6 دن پہلے ایک فتویٰ شائع ہوا ہے، وہاں کے مفتیان کرام نے مشورے سے یہ سمجھایا ہے کہ 2 رکعت الگ الگ کر کے پڑھنا ہی بہتر ہے، اس لیے ہر 2 رکعت پر سلام پھیریں اور مستقل پوری نمازیں ہم 10 سلام سے 20 رکعت پڑھیں، 5 سلام سے 20 رکعت نہ پڑھیں۔ اگر کوئی پڑھ لے گا تو بہرحال تراویح تو ادا ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور یہ بھی اس وقت ہوگی ادا جبکہ 2 رکعت پر قاعدہ کیا ہو۔ دھیان رکھیے گا، اگر کسی نے ایک ہی قاعدے میں 4 رکعت پڑھ ڈالی اور اخیر میں سلام پھیری تو اس کی یہ 4 رکعت نہیں ہوگی بلکہ 2 ہی رکعت ہوگی،
اس کا دھیان رکھنا ہے. ایک ساتھی نے کمنٹ کیا کہ تسبیح تراویح ہمیں یاد نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ بھائی تسبیح تراویح جو ہے وہ پڑھنا مستحب ہے، اس کے یاد ہونے نہ ہونے سے تراویح پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، تراویح ہو جائے گی آپ کی. اس لیے ہم نے اس سے پہلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ کسی کو تسبیح تراویح یاد نہ ہو تو وہ کوئی بھی ذکر کر سکتا ہے، وہ تسبیح پڑھ سکتا ہے، وہ قرآن کریم کی کچھ آیتیں پڑھ سکتا ہے، وہ دعا مانگ سکتا ہے، درود شریف پڑھ سکتا ہے، جو چاہے کرے. بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی تسبیح تراویح یاد ہونے کے باوجود نہ پڑھے اور دیگر اذکار، دیگر ذکر، قرآن کی آیت وغیرہ پڑھ لے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. یہ کچھ باتیں تھی کمنٹ میں جو ہمارے سامنے آئی تھی، ان کو آپ کے سامنے ہم نے بیان کیا. اللہ تعالی ہمیں مزید سمجھائے، عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.